السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آج کی اس کڑی میں ہم مسجد کے آداب جاننے کی کوشش کریں گے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد وہ مقام ہے جسے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں قوموں کی تربیت کی جاتی ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جسے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے آگے اپنی جھولی پھیلانے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے۔ مسجد ایک مقدس جگہ کا نام ہے۔ ہر معاشرے کی یہ دینی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر ببناء المساجد فی الدور، محلوں میں تھوڑے تھوڑے گھروں کے درمیان مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجدیں تو اللہ کی ہی ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت کے لیے انہیں بنایا جاتا ہے، تو تم اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی نہ پکارو، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو۔ عبادت کا حق صرف اللہ کا ہی ہے، اور مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیے جانے والے مقامات ہیں۔ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک لوگوں کے لیے، یعنی عبادت کے لیے، لوگوں کی عبادت کی خاطر سب سے پہلا اللہ کا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے، وہ وہی ہے جو مکے میں ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ وہ مبارک ہے اور سارے جہانوں والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ خانہ کعبہ، مسجد حرام، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا جانے والا دنیا کا پہلا گھر۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس شرف سے نوازا کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا۔ یہ وہی گھر ہے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ وہی گھر ہے کہ جس میں ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اور جس کا طواف کیے بغیر نہ عمرہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی حج ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہم السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے، اس نیک عمل کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور تمام حالتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، انہوں نے اللہ کے حکم سے اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا، مسجد بنائی، تو اللہ نے انہیں اسے پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنے کا بھی حکم دیا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میرے گھر کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، قیام کرنے والوں کے لیے، نمازیں پڑھنے والوں کے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، تو مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجدیں ہدایت کی جگہیں ہیں، مسجدیں مبارک گھر ہیں، مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیے جانے والے وہ مقامات ہیں کہ جو ہماری جانب سے مزید اہتمام چاہتے ہیں، ہماری جانب سے حفاظت کا تقاضا کرتے ہیں، اور ہماری جانب سے انہیں آباد کیے جانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ مسجدیں آباد کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اور مسجدوں کی آبادی
اللہ کی یاد سے ہوتی ہے، نمازیں قائم کرنے سے ہوتی ہے، اذان بلند کرنے سے ہوتی ہے۔ مسجدوں کی آبادی کا مطلب لوگوں کو لے جا کر اس میں بھر دینا نہیں ہے، مسجدیں آباد کرنا یعنی مسجدوں میں اذانیں ہوں، نمازیں قائم کی جائیں، جمعہ قائم کیے جائیں، نوافل پڑھی جائیں، مساجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جائے، تلاوتیں کی جائیں، قرآن کریم پڑھا جائے، پڑھایا جائے، سمجھا جائے، سمجھایا جائے، احادیث نبویہ کی مبارک دروس کے سلسلے ہوں، مساجد میں نونہالان قوم کی تربیت کی جائے، اس غرض سے مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں۔ یہ مدرسہ بھی ہیں، مکتب بھی ہیں، قوموں کو اللہ کے راستے میں لگانے کا کارخانہ بھی ہیں، تو مسجدیں یہ ہماری جانب سے تعمیر کیے جانے کا یعنی انہیں آباد کیے جانے کا حق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ بے شک اللہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن، دنیا کے آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ان کا ڈرنا صرف اللہ سے ہوتا ہے، ان کے دل میں اگر خوف ہوتا ہے تو صرف اللہ عز و جل کا ہوتا ہے، نہ اللہ کے علاوہ سے کوئی امید رکھتے ہیں، نہ اللہ کے علاوہ کو کوئی ڈر رکھتے ہیں۔ تو یقیناً امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، یہی لوگ ہدایت پائیں گے۔ مسجدیں آباد کرنے سے روکنا، مسجدوں پر پہرے لگانا، مسجدوں کو بند کر دینا، مسجدوں پر اعلان لگا دینا کہ فلاں لوگ نہ آئیں، مسجدوں کے دروازے اپنی قوم کے علاوہ لوگوں کے لیے بند کر دینا، مسجدوں کے دروازے ان کے لیے کھولنا جنہیں ہم چاہیں، ان کے لیے بند کر دینا جنہیں ہم نہ چاہیں، اللہ عز و جل اس سے ناراض ہوتا ہے۔ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے اور اللہ کا نام لینے سے روک دیتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے، اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو مسجدوں میں عبادت سے روک دے، لوگوں کے لیے مسجد میں داخلے پر پہرے لگا دے کہ آپ ہمارے مسلک کے نہیں، آپ ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے، آپ ہماری قوم کے نہیں، آپ ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے، یہ فلاں قوم کی مسجد ہے، یہ فلاں قبیلے کی مسجد ہے، یہ فلاں مسلک کے ماننے والوں کی مسجد ہے۔ یہ ظلم ہے، اس لیے ہمیں اس ظلم سے بچتے ہوئے اپنی مسجدوں کے دروازے تمام مسلمانوں کے لیے کھول دینا چاہیے، اور صرف مسلمانوں کے لیے ہی کیا، غیروں کے لیے بھی مسجدوں کے دروازے کھلے ہونا چاہیے کہ وہ آئیں، وہ دیکھیں تو صحیح کہ مسجدیں یہ امن و امان کا درس دینے والی جگہ ہیں، مسجدیں وہ مراکز ہیں جہاں سے انسانیت ڈھالی جاتی ہے، انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا جاتا ہے، انسان کی عقل اور فکر کو پروان چڑھایا جاتا ہے، انسان کو خیر کے ساتھ دنیا میں جینا سکھایا جاتا ہے، انسان کو ادب اور تہذیب کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلموں کے لیے اگر ہم نے مسجد کے دروازے کھول دیے تو کتنی تیزی سے غیر مسلمین ہماری مسجدوں کی طرف راغب ہوں گے، کتنی تیزی سے ان کے دلوں میں بھی مسجدوں اور مسجدوں کے میناروں کی محبت پیدا ہوگی، مسجدوں سے بلند ہونے والی اذانوں کے لیے ان کے کان ترسیں گے، انہیں شوق ہوگا کہ اذان ہو، ہم بھی اذان تو سنیں، ہم بھی تو جانیں یہ نماز کیا ہوتی ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے۔ تمام مسلمان، کیا امیر، کیا غریب، کیا عزیز، کیا ذلیل، کیسے ہی کیوں نہ ہو، کسی قوم اور خاندان سے، کیسے ہی حسب اور نسب سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو، سب ایک دوسرے کے ساتھ پہلو بپہلو، پیر سے پیر، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ امیر غریب کا کوئی فرق ہوتا ہے، نہ مالدار اور فقیر کا کوئی فرق ہوتا ہے، نہ عزت دار اور ذلیل کا کوئی فرق ہوتا ہے۔ ایک امام ہے، وہ سب سے کہتا ہے اللہ اکبر، سب ایک ساتھ ایک حالت میں آ جاتے ہیں، کہتا ہے اللہ اکبر، دوسری حالت میں چلے جاتے ہیں، کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، تیسری حالت میں چلے جاتے ہیں، کہتا ہے اللہ اکبر، چوتھی حالت ان کی ہو جاتی ہے، کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان کی حالت جو پہلے تھی اب وہ بدل جاتی ہے۔ ایک امام
ایک لیڈر، وہ بندہ جو ہو سکتا ہے دولت کے معاملے میں ان سے کم ہو، عزت کے معاملے میں ان سے کم ہو، شرف اور حسب و نسب کے معاملے میں ان سے کم ہو، لیکن اس کی ایک آواز پر تمام لوگ جھک جاتے ہیں، تمام لوگ اپنی نمازیں شروع کر دیتے ہیں. تو ذرا غیر مسلمین کے لیے ہم بھی اپنی مسجد کے دروازے کھول کر تو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو جب انہیں قیدی بنا کر لایا گیا، ظالم تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، جب انہیں قیدی بنا کر لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد کے کھمبے سے باندھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے، ان سے پوچھتے سمامہ کیا کہتے ہو؟ وہ جواب دیتے ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم ذا شاکر. بس اگر آپ قتل کر دیں تو یقیناً آپ کو اس کا حق ہے، میں قصاص کا حقدار ہوں کیونکہ میں نے بھی آپ کے لوگوں کو قتل کیا ہے، لیکن اگر آپ انعام کریں، احسان کریں تو یقیناً آپ کا احسان ایک شکر گزار انسان پر ہوگا، اور وہ انسان ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہے گا، آپ کے احسان کا بدلہ احسان سے چکائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا 3 دنوں تک یہی معمول رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں کے بعد انہیں کھول دیا، کہا آزاد کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی نہیں کہا ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، مسلمان بن جاؤ، نہیں. 3 دنوں تک اذان اور نماز کے ذریعے، دروس کے ذریعے ان کو دعوت دی جاتی رہی، ان کے کان سنتے رہے، ان کی آنکھیں دیکھتی رہی کہ آخر نماز میں کیا چاشنی ہے کہ تمام مسلمان اپنے کام چھوڑ کر، اپنی نیند چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے آتے ہیں، جھک جاتے ہیں. صبح کا وقت ہے، ابھی رات ابھی ختم ہوئی ہے اور تمام مسلمان اللہ کے دربار میں جھکے ہوئے ہیں. دوپہر کی شدت کی دھوپ ہے، تمام مسلمان اللہ کے دربار میں جھکے ہوئے ہیں. شام کا وقت ہے، کاروبار کی تیزی کا وقت ہے، تمام مسلمان اللہ کے دربار میں جھکے ہوئے ہیں. رات کا وقت ہے، لوگوں کے کھانے اور آرام کا وقت ہے، لیکن تمام مسلمان اللہ کے دربار میں ایک ساتھ جھکے ہوئے ہیں. اس منظر نے ان کے دل پر اثر کیا، اور ایسا اثر کیا کہ وہ آزاد شخص خود غلام بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے غلام بن گئے، اسلام کی حقانیت کے غلام بن گئے، مسجد سے بلند ہونے والی اس دعوت کے غلام بن گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑا تو واپس آ گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے مسجد کا کردار. اس لیے مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، اس لیے مسجدیں آباد کی جاتی ہیں. اللہ تعالی مجھ کو اور آپ کو بھی مسجدیں تعمیر کرنے کا، انہیں آباد کرنے کا، ان میں اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کا موقع بھی دے، سعادت بھی دے اور توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ مسجد کے کیا آداب ہیں، کہ جن آداب کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ناظرین کرام، مسجدیں بنانا بڑے فضل کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس پر بڑے اجر سے، بہت ثواب سے نوازتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی پاکیزہ کمائی میں سے کچھ کمائی، اپنی زمین میں سے تھوڑی سی زمین اللہ کی مسجد کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیں، کہ جہاں مسجد بنائی جائے، جہاں اللہ کا نام لیا جائے، جہاں امت کے بچوں کی تعمیر کی جائے، امت کے بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کیا جائے. جو مسجد مدرسہ بھی ہو، مکتب بھی ہو، عبادت گاہ بھی ہو، سجدہ گاہ بھی ہو، اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانے کے لیے دعوت کا ایک میدان، دعوت کا ایک اسٹیج بھی ہو، جہاں سے اذانیں بلند کی جائیں، نمازیں لوگوں تک، نمازوں کی آوازیں لوگوں تک پہنچیں، دروس اور خطبات کے سلسلے قائم کیے جائیں. تو ہمیں اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو یقیناً ہم اپنی زمین میں سے تھوڑی سی زمین، اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال اللہ کا گھر بنانے کے لیے، مسجدیں تعمیر کرنے کے لیے وقف کر دیں. اس کے بعد جو مسجدیں ہم بنائیں، چاہے وہ مسجدیں کچی ہوں، پکی ہوں، عالی شان ہوں، کیسی ہی کیوں نہ ہوں، اب ان مسجدوں کو صاف رکھنا، ان مسجدوں کی حفاظت کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے.
جیسے کہ آپ نے جانا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ میرے گھر کو پاک رکھیے، صاف رکھیے۔ ہم اپنی مسجدوں کو پاک رکھیں، جانوروں کو نہ لائیں، گندے کپڑوں کے ساتھ نہ آ جائیں، چپلوں اور جوتوں کے ساتھ نہ آ جائیں، مسجدوں میں طہارت خانے وغیرہ مسجدوں کی نماز گاہوں سے الگ رکھیں، حائضہ عورتیں مسجد میں آ کر نہ ٹھہریں، جنوبی آدمی مسجد میں قیام نہ کریں۔ ہم مسجدوں کو پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ جو چٹائیاں ہم بچھاتے ہیں، جو قالین ہم بچھاتے ہیں، جو غالیچے ہم بچھاتے ہیں، جو دریاں ہم بچھاتے ہیں، وہ پاک ہوں، صاف ہوں۔ ہر تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد ان کے دھونے کا اور ان کے صاف کیے جانے کا انتظام کیا جائے، مسجدوں میں جھاڑو لگائی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون یا ایک مرد مسجد میں جھاڑو لگانے کا کام کیا کرتے تھے۔ اچانک ایک رات کو ان کی وفات ہو گئی، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی، انہیں دفن کر دیا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں غیر موجود پایا تو ان کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا کہ رات میں اچانک ان کی وفات ہو گئی، اور چونکہ رات تھی اس لیے ہم نے آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، آپ کو ہم نے بتایا نہیں، ہم نے انہیں کفنایا، نماز پڑھی اور دفن کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر گئے اور جا کر آپ نے دوبارہ سے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ ہے مسجد کو صاف رکھنے والے کا مقام۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ آدمی ہمارا ملازم ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ آدمی حسب و نسب میں، حیثیت اور مقام میں ہم سے کم ہے، نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ آدمی تو اللہ کے گھر کا پاسبان ہے، وہ آدمی تو اللہ کے گھر کا محافظ ہے، وہ آدمی تو اللہ کے گھر کا نگران ہے، وہ آدمی تو اللہ کے گھر کو صاف کرنے والا منظف ہے، اس کو پاک کرنے والا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنے والا ہوتا ہے اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے جا کر اس بندے کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس لیے ہم مسجدیں بنائیں، مسجدوں کو اپنی نمازوں سے، اپنی تلاوتوں سے، اپنی دعاؤں سے، اپنے اللہ کو یاد کرنے سے مسجدوں کو آباد کریں، اور پھر مسجدوں کو پاک رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، مسجدوں کے فرش کو، مسجدوں کی دیواروں کو، مسجدوں کے قالین اور دریوں کو، مسجدوں کی چٹائیوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک دیوار پر کسی کا بلغم لگا ہوا ہے۔ آپ بہت ناراض ہوئے، آپ بہت ناراض ہوئے، ایسا کرنے سے منع کیا، اور وہ بلغم آپ نے خود اپنے کپڑے سے صاف کیا اور صحابہ کرام کو نصیحت کی کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، اگر کسی کو تھوکنے کی حاجت ہی پیش آ جائے تو وہ اپنے بائیں پیر کے نیچے تھوک لے اور یا پھر اپنے کپڑے میں تھوک لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البصاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے۔ اور ہم دیکھیں، ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں، خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، درس سن رہے ہوتے ہیں، یا کسی اور عبادت میں یا یوں ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے ناخن کاٹ کاٹ کر یا توڑ توڑ کر مسجد میں پھینکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، ناک کی گندگی تک نکال کر مسجد میں ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، بہت ہی زیادہ غلط بات ہے۔ مسجدیں تو اس بات کی حقدار ہیں کہ انہیں پاک رکھا جائے، انہیں صاف رکھا جائے، ان میں تنکا بھی نہ ڈالا جائے، اور اگر کوئی گندگی مسجد میں ہمیں دکھائی دے تو ہم اسے دور کر دیں، اسے صاف کر دیں، مسجدیں پاک کر دیں۔ اب آئیے ہم کچھ اور آداب پر نظر ڈالتے ہیں۔ جب ہم مسجد جائیں تو اچھے لباس پہن کر جائیں، ہم مسجد جائیں تو اچھے صاف ستھرے مہذب لباس میں مسجد جائیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب مسجد میں آتے ہیں تو نائٹ ڈریس میں چلے آتے ہیں، نائٹ ڈریس، جس ڈریس میں وہ سوئے تھے، بیڈ روم میں جن کپڑوں میں رات گزاری ہے انہی کپڑوں میں مسجد میں چلے آئے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ حالانکہ اگر انہیں اپنی ڈیوٹی پر جانا ہوتا تو اچھے لباس زیب تن کرتے، کسی بڑے آدمی سے ملاقات کے لیے جانا ہوتا تو اچھے کپڑے پہن کر جاتے، کسی دعوت میں جانا ہوتا تو عمدہ قسم کے لباس پہن کر جاتے، لیکن اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے جھکنے آئے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضری دینے آئے ہیں، نائٹ ڈریس میں چلے آئے، ٹریک پینٹ میں چلے آئے، چھوٹے سے ٹی شرٹ اور تنگ سی پتلون میں چلے آئے۔ انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ مسجدوں میں آؤ تو اچھے لباس، عمدہ کپڑے پہن کر آؤ، اپنے آپ کو عمدہ لباس سے سجا کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم
خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے انسانوں مسجدوں کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو، یعنی مسجد میں آنے لگو تو عمدہ قسم کے کپڑے پہن لیا کرو، اچھے کپڑے پہن لیا کرو، تمہارے کپڑے تہذیب کے دائرے میں ہونا چاہیے، صاف ستھرے ہونا چاہیے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ مہنگی اور قیمتی لباس پہنو، نہیں، اللہ فرماتا ہے اچھے کپڑے پہنو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، وہ لباس پہنو کہ جس لباس کو پہنتے ہوئے تم دنیا کے دوسرے لوگوں کے سامنے جا سکتے ہو، اپنی ڈیوٹی پر جا سکتے ہو، اپنی دعوت میں جا سکتے ہو، کسی بڑے آدمی سے ملاقات کے لیے جا سکتے ہو، اللہ کے گھر میں آ رہے ہو۔ اللہ رب العالمین تو احکم الحاکمین ہے، تمام بڑوں سے بڑا ہے، تمام عزت داروں سے زیادہ عزت والا ہے، تو ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ کے اس حق کو پہچانیں اور مسجد میں جائیں تو نائٹ سوٹ میں، جینس ٹی شرٹ جو تنگ ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ایسے کپڑوں میں نہ جائیں، مہذب لباس ہو، ادب کے دائرے میں ہمارا لباس ہو، ہم جائیں اچھے کپڑے پہنے ہوں، صاف ستھرے کپڑے ہوں، کپڑوں میں گندگی نہ لگی ہو، وہ کپڑے ہوں کہ جن میں ہم دوسروں کے سامنے بھی جا سکتے ہوں، ایسے کپڑے پہن کر جائیں، انتہائی تنگ لباس پہن کر نہ جائیں، اور موریاں لباس پہن کر مسجد میں نہ جائیں۔ چوتھا ادب ہے، ہم مسجد میں جائیں تو مسواک کا اہتمام کریں۔ مسواک کی بابت ہم بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، ہم مسواک کو جانتے ہی نہیں ہیں، صبح اٹھ کر ایک بار ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش استعمال کر لیتے ہیں اور بس ہم بھول جاتے ہیں کہ مسواک بھی کوئی چیز ہے۔ مسواک نیم کی چھوٹی سی لکڑی، پیلو کی چھوٹی سی لکڑی، زیتون کی چھوٹی سی لکڑی کہ جسے چبا کر جو اس سے دانت صاف کرنے کا کام لیا جائے، اسی کو مسواک کہتے ہیں۔ بازاروں میں ملتی ہے، جنگلوں اور میدانوں میں نیم کے درخت بکثرت ہوتے ہیں، ہم وہاں سے توڑ لیں اور مسواک کی طرح ان چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو استعمال کریں، دانت صاف کرنے کے لیے استعمال کریں۔ تو مسجد آتے وقت ہم مسواک کا استعمال ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا، یعنی مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ امت تکلیف میں مشقت میں پڑ جائے گی، تو میں نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا، یعنی مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ امت مشقت اور تکلیف میں پڑ جائے گی، تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ جب ہم مسجد میں آئیں تو مسواک کر کے آئیں، یا مسجد میں آئیں تو وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لیں، یا مسجد میں آئیں تو وہ نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کر لیں، اس لیے کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک جہاں دانتوں کی صفائی کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اس سے ہمارے دانت صاف ہوتے ہیں، منہ صاف ہوتا ہے، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، زبان صاف ہوتی ہے، وہیں پر اللہ کو راضی کرنے کا بھی ایک بڑا ذریعہ ہے۔ تو ہم مسواک کی اہمیت کو کم نہ سمجھیں، اور یہ جان لیں کہ موجودہ زمانے کے ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ یقیناً ہو سکتا ہے وہ ہمارے دانت صاف کریں، منہ صاف کریں، لیکن وہ مسواک کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ مسواک چھوٹی سی لکڑی ہے جسے آپ ہمیشہ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، اور جب وضو کرنا ہوا، جب نماز پڑھنی ہوئی، جیب سے نکالا، دانت صاف کیے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، وضو کرنے لگ گئے۔ لیکن کیا ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ آپ کا ایسا کرنا ممکن ہے؟ نہیں۔ لہٰذا مسواک کو مسواک کا مقام دیجئے، اور ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کو ان کے اپنے مقام پر رکھیے۔ اس لیے ہم مسجد آئیں تو مسجد میں آتے وقت مسواک کا خیال رکھیں، تاکہ ہماری زبان، ہمارا منہ، ہمارے ہونٹ، ہمارے مسوڑے، ہماری سب کچھ صاف ستھرا رہے، کسی طرح کی کوئی بدبو یا گندگی ہمارے دانتوں سے نہ لگی ہو یا ہمارے منہ سے نہ آ رہی ہو۔ اسی کے ساتھ ایک اور ادب، پانچواں ادب یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھی بدبودار چیز کھائی ہو، جیسے کچی پیاز کھائے ہوں، کچا لہسن کھا لیا ہو، یا کوئی اور بدبودار چیز ہم نے استعمال کر لی ہو، یا ہمارے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، یا ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہو، تو ہم مسجد میں نہ آئیں، پہلے اس بدبو کو دور کریں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرما دیا ہے. اور راوی تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص کچی پیاز یا کچا لہسن کھا کر مسجد میں آتا تو اسے مسجد سے نکال دیا جاتا تھا. اس بات پر غور کیجیے. اور آج کے زمانے کے ان لوگوں پر غور کیجیے جو گٹکا کھاتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، تمباکو استعمال کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے پورے وجود سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، صرف منہ سے نہیں. اگر ایک گٹکا کھانے والا آپ کے بازو میں کھڑا ہو تو آپ کو بدبو کا احساس ہوگا. اگر ایک سگریٹ یا بیڑی پینے والا آپ کے بغل میں کھڑا ہو، آپ کے دائیں بائیں کھڑا ہو، تو آپ کو اس کے وجود سے بدبو محسوس ہوگی. ان لوگوں کا کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں ان الملائکۃ تتعذی مما یتعذی منہ بنو آدم، بے شک فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں احتیاط کیجیے. اولاً تو سگریٹ، بیڑی، تمباکو، گٹکا فوری طور پر اول فرصت میں چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ یہ حرام چیزیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں. ان سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بہت سی دفعہ بہت سے لوگوں کی موت کا سبب یہ چیزیں بن جاتی ہیں. خبیث کو، گندی کو، نقصان دہ چیز کو، حرام چیز کو آپ فوری طور پر چھوڑ دیجئے، اس سے توبہ کر لیجئے. اور دوسری بات، اگر جائز چیز، پیاز جائز ہے، لہسن جائز ہے، لیکن اگر وہی جائز چیز آپ کے منہ سے بدبو کے آنے کا سبب بن رہی ہو تو آپ کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے. تو ان ناجائز اور حرام چیزوں کے بارے میں آپ کا کیا کہیں گے کہ جن سے صرف منہ سے نہیں پورے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. اس لیے اگر یہ ہے کہ کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر آنے والے کو مسجد سے نکال دیا جائے تو ان سے کہیں زیادہ مسجد سے نکالے جانے کا مستحق تو وہ ہے جو سگریٹ پیتا ہو، تمباکو استعمال کرتا ہو، بیڑی پیتا ہو، گٹکا کھاتا ہو اور اس کے منہ سے ہی نہیں پورے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. اس لیے مسجد آئیں تو اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کر کے آئیں. اگر مسواک ہو بہت اچھی بات ہے، مسواک نہیں تو کسی بھی جائز اچھے ذریعے سے منہ میں خوشبو پیدا کریں. مثلا سونف کھائیں یا کوئی اور چیز جس سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے، منہ سے خوشبو آتی ہے، وہ چیز استعمال کریں. کچے پیاز اور کچے لہسن کی بو کے ساتھ ہم مسجد میں نہ آئیں. اور اسی کے ساتھ اگر کوئی شخص تمباکو یا بیڑی یا گٹکا یا سگریٹ استعمال کرنے والا ہے تو اولاً وہ فوری طور پر توبہ کرے، اور ثانیاً مسجد میں آئے تو مسجد میں آنے سے پہلے اپنے منہ کی اس بدبو سے ہر جائز ممکن طریقے سے چھٹکارا حاصل کر لے. چھٹا ادب ہے کہ ہم مسجد آئیں تو کوشش کریں کہ پیدل آئیں، کوشش کریں کہ پیدل آئیں. جتنے قدم ہم باوضو ہو کر مسجد کی جانب چلتے ہیں اتنا زیادہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلی یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں کہ جنہیں کرو تو اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرمائے اور درجات بلند فرما دے. کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالی گناہوں کو معاف کرے اور درجات بلند بھی کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا مشقت کے باوجود، تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا. یعنی موسم سرد ہے، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی مکمل وضو کرنا، 3 بار اعضائے وضو کو دھونا، تکلیف کے باوجود، پریشانی جھیل کر، مشقت برداشت کر کے آپ مکمل وضو کریں تو آپ کو یہ ثواب ملے گا. اور کثرت الخطا الی المساجد، بکثرت چل کر مسجدوں میں آنا. بکثرت چلنا دو معنی میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا گھر مسجد سے دور ہو پھر بھی آپ چل کر مسجد میں آئیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ بار بار مسجد میں آئیں، فجر میں آئیں، ظہر میں آئیں، عصر میں آئیں، مغرب میں آئیں، عشاء میں آئیں، تہجد میں آئیں، نفل کے لیے آئیں، تحیۃ المسجد کے لیے آئیں، درس کے لیے آئیں، مکتب کے لیے آئیں. تو دونوں معنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا گھر مسجد سے دور ہو اور آپ بکثرت
پیدل چل کر زیادہ قدم چل کر مسجد میں آئیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بار بار آپ مسجد میں آئیں، اور تیسرا کام ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور مسجدوں کے قائم کیے جانے کا اصل مقصد بھی اقامت صلاۃ ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ ایک مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہوتی ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو بے چین ہوتا ہے، اسے کسی پل قرار، کسی پہلو چین نہیں آتا جب تک کہ نماز نہ پڑھ لے۔ اسے نماز پڑھ کر ہی راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں کہ جنہیں کرو گے تو گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اور درجات میں اضافہ بھی فرمائے گا، تمہارے درجات بلند بھی کرے گا۔ پہلا عمل مشقت تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا، دوسرا عمل بکثرت چل کر مسجدوں میں آنا، اور تیسرا عمل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، ان کا گھر مسجد سے بہت دور تھا، وہ بیچارے پیدل چل کر مسجد میں آتے تھے، ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ ایک جانور خرید لیجئے تاکہ وہ سواری کے کام آئے، اور اس جانور پر سوار ہو کر آپ آئیں گے تو آپ کو کیڑے مکوڑے سے بھی، جیسے بارش ہے، اندھیری رات ہے، صبح کا اندھیرا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی، اور سخت دھوپ میں یا سردی میں آپ کے پیروں کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برابر میں میرا گھر ہو، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ چل کر مسجد میں آ سکوں اور مجھے اس کا ثواب مل سکے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی یہ بات ذکر کی تو آپ نے انہیں بلایا، ان سے پوچھا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس ثواب کو لکھ دیا، تمہارے لیے اس ثواب کو اکٹھا کر دیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مسجد آئیں تو گاڑیوں کا سہارا نہ لیں، سواریوں پر نہ، سوائے یہ کہ ہمارا گھر بہت زیادہ دور ہو اور سواری کے بغیر مسجد میں آنا ہمارے لیے آسان نہ ہو، ممکن نہ ہو۔ لیکن اگر ممکن ہے، ہم آ سکتے ہیں تو پیدل ہی آئیں۔ جمعہ کے لیے بھی پیدل آنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى۔ جو جمعہ کے دن اچھی طرح سے غسل کرے، اور دوسرا معنی ہے جو جمعہ کے دن خود غسل کرے، اپنے اہل خانہ کو بھی غسل کرائے، جمعہ کی نماز کے لیے خود جلدی آئے، اہل خانہ کو بھی جلدی لے کر آئے، اور جو اصل بات ہے یہاں وہ ہے وہ مشا ولم یرکب، پیدل آئے سواری پر نہ آئے، پیدل آئے سواری پر نہ آئے۔ دیکھیے پیدل آنے کی فضیلت دیکھیے، یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص گھر سے وضو کرے اور پھر پیدل آئے، فلا يرفع قدما الا رفعت له درجہ ولا يضع اخرى الا حطت عنه بها خطیہ، کہ جو شخص وضو کرتا ہے، اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اور پھر پیدل چل کر مسجد آتا ہے تو جو ایک قدم رکھتا ہے تو اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور دوسرا قدم رکھتا ہے تو اس کا ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آگے یوں ہے کہ وہ شخص جو جمعہ کے دن خود غسل کرے، اہل خانہ کو غسل کرائے، جلدی سے مسجد میں آ جائے، گھر والوں کو بھی لائے، پیدل آئے، سواری پر نہ آئے، امام سے قریب ہو کر بیٹھے اور بغور امام کا خطبہ سنے، تو اس کے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے درمیان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور اگر تاریکی ہو، فجر کی تاریکی، عشاء کی تاریکی، اور کوئی شخص پیدل آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بشر المشائین الی المساجد فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ۔ جو لوگ تاریکی میں بھی چل کر مسجدوں میں آتے ہیں، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، کیڑے کانٹے کا خوف ہے، راستے کا ڈر ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے گھر کا شوق، اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کی لگن، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا جذبہ ان کا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ پیدل ہی صحیح، پیدل چل کر مسجد میں آتے ہیں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ تاریکی کے باوجود اندھیرے میں بھی نہ بارش کی پرواہ، نہ طوفان کا ڈر، نہ اندھیرے کا خوف، نہ کیڑوں کا خوف، نہ کسی اور طرح کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے، بس سچی لگن ہے، خالص جذبہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا جذبہ، اللہ کے گھر میں آ کر حاضر ہو کر اس کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک دینے کا جذبہ جن کے دلوں میں ہوتا ہے، تو تاریکی میں جو لوگ پیدل چل کر مسجد میں آتے ہیں تو قیامت کے دن انہیں مکمل نور کی خوشخبری دے دیجیے۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ تاریکیوں میں بھی پیدل چل کر مسجدوں میں آتے ہیں تو انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دیجیے۔ اس لیے ہم بھی مسجد میں آئیں، پیدل آئیں، گھر سے وضو کریں، پیدل قدموں سے چل کر آئیں۔ ٹھیک ہے اگر جلدی ہے یا ہمارا گھر بہت زیادہ دور ہے، پیدل آنا ہمارے لیے آسان نہیں یا ممکن نہیں یا کوئی اور عذر ہے، تو بے شک ہم سواری پر بھی آ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم پیدل آئیں اور اسی کی کوشش کریں۔ یہ کچھ آداب ہیں جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم نے جانے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کا ادب کرنے کی، مسجدوں کا احترام کرنے کی، مسجدوں کا خیال رکھنے کی، مسجدیں تعمیر کرنے کی اور مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہماری مساجد سے ہر وہ مقصد ہمیں عطا فرمائے جس مقصد کے لیے مسجد تعمیر کی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں مسجدوں سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلی کڑی میں ہم اس سلسلے کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔